أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 36 سے 41۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اچھائی اور برائی، خیر اور شر کے ساتھ آزمانے کا تذکرہ فرمایا کہ ہم انسان کو اچھے حالات کے ساتھ بھی آزماتے ہیں اور برے حالات سے گزار کر بھی اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت انسان کو جو نعمتیں عطا فرماتا ہے، جو خیر اور بھلائیاں عطا فرماتا ہے، جن پر اس کی آزمائش مقصود ہوتی ہے، انہی بلائیوں میں سے، انہی نعمتوں میں سے ایک کائنات کی عظیم نعمت، بلکہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت، وہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنا کر ہماری طرف بھیجنا اور ہمیں ان کا امتی بنا دینا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب یہ بھی ایک نعمت تھی، ہمارے لیے یہ بھی نعمت ہے، اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے کفار و مشرکین کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم نعمت ہے۔ اور آپ کو بطور نعمت اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان بھی فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پہ بہت بڑا احسان کیا جب ان میں سے ہی ایک نبی مبعوث فرما دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
اور رحمت للعالمین بھی فرمایا۔ آپ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، نعمت نہیں ہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، آپ کا نبی رسول بن کے آنا، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اب یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو یقیناً باقی نعمتوں کی طرح، باقی خیروں اور بلائیوں کی طرح یہ نعمت اور یہ بلائی اور خیر بھی ایک آزمائش تھی کہ بلا میں تمہیں ایک نعمت دے رہا ہوں، بلا تم اس کی قدر کرتے ہو کہ نہیں، بلا تم اس نعمت پر میرا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں، بلا اس نبی رسول پر ایمان لا کر اس نبی کو فالو کرتے ہو کہ نہیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ یہ میرا اور ساری کائنات کے انسانوں کا امتحان ہے۔ اگر تو میں آپ پر ایمان لے آیا، اگر تو میں نے آپ کو اپنا راہبر و رہنما اور اپنا امام اعظم مان لیا، آپ کے نقش قدم پر چل پڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ کی اس دی گئی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اس کی قدر کی ہے، اور گویا کہ میں اس امتحان میں پاس ہو گیا۔ اور اگر میں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، اس نعمت کو ٹھکرا دیا، اعراض کر لیا اور اس نعمت کی مخالفت میں زندگی گزار دی، تو پھر گویا کہ میں اس نعمت کے امتحان میں ناکام ہو چکا ہوں۔ اللہم لا تجعلنا من۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عظیم نعمت تھے نا، اور امتحان کے لیے تھے۔ تو اب اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر خیر فرما دیا، آپ کو بطور نعمت مبعوث کرنے کا، اور اس پر کفار کا جو رد عمل تھا اس کا تذکرہ فرمایا۔ گویا کہ یہ بتایا ہے کہ یہ کافر جن کو ہم نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی، وہ اس نعمت میں ناکام ہو چکے ہیں، وہ اس میں فیل ہو گئے ہیں، اس ٹیسٹ اور اس امتحان میں۔ آپ پر وہ ایمان بھی نہیں لائے اور الٹا آپ کا استہزاء اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور پھر مزید مذاق یہ اڑاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب جس کی آپ ہمیں بار بار دھمکی دیتے ہیں نا، وہ عذاب آ کیوں نہیں رہا، اس عذاب کو جلدی لے آئیے۔ العیاذ باللہ، کتنے بڑے احمق اور بے وقوف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کو پیدا ہی جلد باز کیا گیا، یہ انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے کہ یہ خود ہی اپنی تباہی اور بربادی مانگ رہا ہے، یہ خود ہی اپنے لیے عذاب مانگ رہا ہے، حالانکہ اللہ پاک نے اس کے لیے عذاب بھیجنے میں مہلت رکھی ہے، ایک خاص پیریڈ دیا ہے کہ اس کے اندر انسان سدھر جائے، راہ راست کی طرف پلٹ آئے، شاید اس مہلت میں انسان گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے پھر اس کا جواب بھی دیا کہ عذاب جو جلدی مانگ رہے ہو نا، عن قریب تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، میں تمہیں بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھاؤں گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں کفار کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو طرز عمل تھا اور جو انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی تھی اور کیسے کی تھی، اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں قرآن مجید ہی کے الفاظ میں۔ وَإِذَا، اور جب، رَآ، دیکھتے ہیں، کا آپ کو، رَآ فعل ہے ورب، اور کا جس کو دیکھا جائے وہ مفعول، اور جو دیکھنے والا ہے وہ فاعل ہے، اس کا ذکر بعد میں ہے۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ وَإِذَا رَآ، اور جب
دیکھتے ہیں کہا آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اور جب آپ کو کافر لوگ دیکھتے ہیں ان یتخذون، ان نہیں، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں آ جائے الا تو پھر اس ان کا معنی ہوتا ہے نہیں. ان یتخذون، آگے الا آ رہا ہے، ان یتخذون، نہیں وہ بناتے کا آپ کو، الا مگر، ہزوا مذاق. اور پورے جملے کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے ان یتخذونک الا ہزوا، یعنی اگر ان اور الا دونوں کا لفظی ترجمہ نہ کیا جائے تو اس کو سادہ الفاظ میں یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، ترجمہ کیا جا سکتا ہے ان یتخذونک الا ہزوا، تو وہ تجھے مذاق ہی بناتے ہیں. تو ہی کا لفظ ہم لے آئے ہیں، یعنی وہ آپ کو نہیں بناتے مگر مذاق، وہ آپ کے متعلق کومنٹ نہیں کرتے مگر مذاق کے، یعنی وہ آپ سے مذاق ہی کرتے ہیں، آپ کو مذاق ہی بناتے ہیں. ٹھٹھا، مذاق، استہزاء سب کا ایک ہی معنی. مذاق کس طرح اڑاتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا ھذا الذی، یہی ہے جو یذکر، ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، آلہتا، الہوں کا، معبودوں کا، کم تمہارے. یہ جو ہے نا یہ حمزہ استفہام ہے سوال کے لیے، لیکن یہاں وہ سوال کے لیے نہیں کر رہے، لیکن یہاں وہ کا استعمال تعجب کے لیے کر رہے ہیں اور مذاق اڑانے کے لیے. کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ ھذا تحقیر کے لیے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ڈی گریڈ کرنے کے لیے، آپ کی نبوت اور رسالت کی عظیم ذمہ داری جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر رہے تھے نا، اس عظیم ذمہ داری کا مذاق اڑانے کے لیے، جو آپ بتوں کی اور اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں معبودوں کی تردید فرماتے تھے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا. یہ جو نبیوں کی بنیادی دعوت تھی، جیسا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سب نبی توحید کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو، کیونکہ اللہ نے حکم ہی انہیں یہ دیا. تو اب وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، جیسے ہم بھی اپنی زبان میں کسی بندے کا مذاق اڑانا ہو نا تو ایسے کہتے ہیں کہ اچھا اے صاحب نے فلانے، اچھا اے نے جناب وہ جنہوں نے وہ فلانا کام کیتا. تو اصل میں مذاق اڑانا مقصود ہوتا ہے، یہ کہہ کے مذاق اڑایا جا رہا ہوتا. کیا یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا؟ حالانکہ یہ تو نہیں تھا کہ انہیں پتا نہیں تھا، سب کو پتا تھا، سب کو پتا تھا، لیکن وہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے اور نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، آپ کو ڈی گریڈ کرنے کے، آپ کی تحقیر کے لیے ایسا کہتے تھے. ھذا الذی یذکر آلہتکم. اس کی قرآن مجید میں اور بھی مثالیں موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی بت پرست قوم نے کہا تھا، جب بت ٹوٹے ہوئے ملے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ سورہ انبیاء میں ہی اس کا ذکر آگے چل کے آئے گا. انہوں نے کہا تھا سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کے متعلق سن رکھا ہے، یذکرہم، جو ان بتوں کا ذکر کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے ایسے ہی کہا کہ ھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ اور ذکر سے مراد یہاں اچھا ذکر نہیں ہے، ذکر کا لفظ دونوں معنوں میں آتا ہے. ذکر خیر بھی ہوتا ہے
تو اس کا سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس سنیریو میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں چونکہ استہزاء کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ذکر سے مراد اچھا ذکر نہیں ہے بلکہ برا ذکر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کا ذکر اچھے الفاظ سے نہیں کرتے، تو آپ تو ان کی مذمت ہی بیان کرتے تھے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کی عقل مت کا حساب لگاؤ کہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ جی یہ ہمارے بتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَهُمْ، حالانکہ وہ خود بھی کے پریپوزیشن ہے ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر کے، ہم کافرون، وہ ہی منکر ہیں، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ ہم کافرون، اور وہ خود رحمان کے ذکر ہی کے منکر ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر ہمارا نبی ان کے بناوٹی معبودوں کی تردید کرے تو وہ قابل مذاق، اور اگر یہ رحمان کا انکار کریں تو کیا پھر ان کا مذاق نہیں بنتا؟ مذاق تو ان کا بنتا ہے کہ رحمان جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو معبود بنا رہے ہیں۔ کام یہ خود غلط کر رہے ہیں اور مذاق ہمارے نبی کا اڑا رہے ہیں۔ تو مذاق اڑانا تو ان بے وقوفوں اور احمقوں کا بنتا ہے جو بغیر کسی دلیل کے صرف مکھی پر مکھی مار رہے ہیں، آباء و اجداد کی تقلید میں ان معبودوں کی سال ہر سال سے پیروی کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، تو مذاق تو ان کا اڑانا بنتا ہے نا، کہ ان معبودوں کی پوجا جن کی اللہ نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی۔ خلقہ، پیدا کیا گیا ہے، خالقہ اس نے پیدا کیا، فعل ماضی، اور اس سے فعل مجہول پیسو وائس، خلقہ پیدا کیا گیا، فعل مجہول میں فاعل کا ذکر نہیں ہوتا کہ کس نے پیدا کیا، پیدا کیا گیا ہے، الانسان و انسان کو مفعول کا ذکر ہوتا ہے۔ جب کسی فعل کی نسبت فاعل کی بجائے مفعول کی طرف کر دی جائے اسے کہتے ہیں فعل مجہول۔ فعل معلوم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایکٹیو وائس۔ فعل معلوم میں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، فعل معلوم میں فاعل معلوم ہوتا ہے، نون، اور فعل مجہول میں فاعل غائب ہو جاتا ہے اور اس کی بجائے فعل کی نسبت مفعول کی طرف کر دی جاتی ہے، جیسے یہاں ہے۔ اگر یہ ہوتا خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، فاعل کا ذکر آ گیا تو پھر یہ خلی کا نہیں ہونا تھا، پھر یہ خالق کا ہونا تھا، فعل معلوم ایکٹیو وائس۔ خلق الانسان، پیدا کیا گیا انسان، من عجل، جلد بازی سے۔ عجل کا لفظی معنی ہے جلد بازی، جلد بازی، ہیسٹ۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ نہیں کہا کہ جلد باز پیدا کیا گیا، بلکہ پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی میں۔ مراد کیا ہے؟ آجل ان کا لفظ اللہ پاک نے اس لیے استعمال کیا ہے اس میں مبالغے کے لیے، مبالغہ پیدا کرنا ہو تو پھر یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، جیسے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو مثال سنائی جا چکی ہے۔ ان اللہ عادل نہیں کہا گیا قرآن میں، عادل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل کرنے والا۔ تو یہاں بھی عاجلن نہیں کہا گیا، عاجلن نہیں کہا گیا، جلد باز، جلدی کرنے والا۔ تو وہاں پہ کیا کہا گیا؟ ان اللہ هو العادل کی بجائے ان اللہ هو العدل، بے شک اللہ پاک ہی عدل ہے۔ کہنا تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا، تو کہا گیا کہ بے شک اللہ ہی عدل ہے۔ یہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، گویا کہ عدل نام ہی اللہ پاک کا ہے،
عدل و انصاف نام ہی اللہ کا ہے۔ تو اسی طرح یہاں جلدی کرنے والا کی بجائے جلدی کا لفظ بولا گیا، تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ جو ہے اس میں تھوڑا سا مبالغہ پیدا کر دیں گے، ایکسیس۔ ہم ترجمہ کریں گے خلق الانسان، پیدا کیا گیا انسان، من عجل، سراسر جلد باز، سراسر جلد باز۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، پڑھ چکے ہم پیچھے۔ اللہ اکبر۔ Man was created of haste، خلق الانسان من عجل، تو جلد باز پیدا کیا گیا ہے کا مطلب یہی ہے کہ جلدی عذاب مانگ رہا ہے۔ یا اس کا ایک معنی اہل علم نے یہ بھی کیا ہے کہ بعض مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوتی تھی جب کافر اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے یا ظلم کرتے تھے، جیسے آج فلسطین میں ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال آتا تھا کہ یار اللہ پاک ان کو تباہ کیوں نہیں کر رہا، ایسے ظالموں کو، نبیوں کا مذاق اڑانے والے، نبیوں کے گستاخوں کو اللہ پاک تباہ و برباد کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ پاک نے ان کو بھی جواب دیا، کافروں کو بھی جواب ہے اگر وہ عذاب جلدی مانگ رہے ہیں، اور اگر ان پر جلدی عذاب نہ آنے کی وجہ سے ایمان والوں کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے نا کہ اللہ پاک پتہ نہیں ان پہ عذاب جلدی کیوں نہیں لا رہا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا ہے خلق الانسان من عجل، انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اور ساتھ آگے ان کافروں کو بھی جواب دے دیا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں میں تمہاری طرح نہیں، انسان تو جلدی جلدی آنن فانن انتقام لے لیتا نا کسی سے، کیوں؟ کوئی اگر اس کو کچھ کہہ دے، اگر کوئی اس کو کچھ کہہ دے تو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا بھائی گل کر کے جانا کتنے، ادھر آؤ جناب جواب لے کے جاؤ، اور نقدانہ کر، اسی ادھار نہیں کدی کیتا انہاں کاماں چ، کیونکہ انسان جلد باز۔ اللہ پاک ہماری طرح تو نہیں ہے نا، فرمایا سَأُورِيكُمْ، سین زبر سا، ان قریب، ان قریب، اوری میں دکھاؤں گا، کم تمہیں، آیاتی اپنی نشانیاں۔ شروع میں آیت نمبر 36 کے آغاز میں پڑھا تھا نا وَإِذَا رَآ، دیکھنا، یہ اسی سے ہے، اوری دکھانا، وہ دیکھنا تھا یا دکھانا ہے، اوری میں دکھاؤں گا، کم تمہیں، آیاتی اپنی نشانیاں، آیات ان کی جمع آیات، آیاتی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، فا پس لا نہ، تستعجلون تم جلدی کا مطالبہ کرو۔ تستعجلون کے اندر جو زائد حروف ہے نا، سین تا وغیرہ، وہ طلب کا معنی دیتے ہیں، مانگنا، جیسے استغفار، بخشش مانگنا۔ فلا تستعجلون، اجلت کا لفظ اس کے اندر، عین جیم لام، یہ 3 روٹ ورڈز ہیں مادے کے حروف، باقی زائد حروف ساتھ لگے ہیں۔ فلا تستعجلون، پس نہ تم جلدی کا مطالبہ کرو، میں تمہیں بہت جلد اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ یہ جواب ایمان والوں کو بھی ہو سکتا ہے اور کافروں کو بھی، اور اللہ پاک نے وہ نشانیاں پھر دکھائیں بدر میں۔ اب جو مکہ کے اندر مسلمان مارے کھاتے تھے ان کے دل میں بھی تو بات آتی ہوگی نا کہ یا اللہ کیا ہو گیا۔ جیسے وہ ایک صحابی آئے تھے آپ کے پاس، آپ بیت اللہ کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے آ کے کہا تھا کہ اللہ کے نبی بڑی ہو گئی ہے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے کعبۃ اللہ کے پاس، کعبہ کی دیوار کے ساتھ، تو آپ ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھے تھے، تو جب آپ نے اس کی یہ بات سنی، اجلت پسندی کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آ رہا، تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اس طرح ٹیک چھوڑ کر،
الرٹ ایکٹیو ہو کر بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. فرمایا ابھی سے تم نے جلدی مچا دی، ابھی تم پر تو اس طرح کے حالات آئے ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلی قوموں پر آئے تھے، پہلے ایمان والوں پر آئے تھے. ان میں سے کسی شخص کو پکڑ کر جو ایمان لاتا تھا اللہ پر، اس کو پکڑ کر زمین کے اندر مٹی میں گاڑ دیا جاتا تھا، اتنا گاڑنے کے بعد پھر آری کے ساتھ اس کے جسم کو چیر دیا جاتا تھا. فرمایا اسی طرح لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جسم نوچا جاتا تھا. تمہارے اوپر تو اس طرح کی سختیاں آزمائشیں آئی نہیں ہیں اور تم ابھی سے جلدی مچانے لگ گئے ہو کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اللہ اکبر. الا ان نصر اللہ قریب، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بس آیا ہی چاہتے، بہت قریب. اس کی اپنی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی. تو پھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو بھی دکھایا اور کافروں کو بھی دکھایا، بدر میں، احد میں، حدیبیہ میں، مکہ میں، فتح مکہ کی شکل میں. ہر موقع پہ اللہ پاک نے پھر اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ واقعی میں ہوں. اللہ اکبر. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متا، کب، مراد ہے کب، متا کب، ھذا الوعد، یہ وعدہ، متا ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، مراد ہے کب پورا ہوگا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کافروں کے مذاق اڑانے کی اور عذاب جلدی مانگنے کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے. اور وہ کہتے ہیں متا ھذا الوعد. اس طرح کے جملے قرآن مجید میں بے شمار صورتوں میں موجود ہیں کافروں کے. متا ھذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی عذاب کا یا قیامت کا، اللہ کی گرفت کا. ان اگر کن تم ہو تم صادقین، سچے. اللہ اکبر. کافروں کو ہمیشہ یہی دھوکہ لگا، دھوکہ کھا گئے بیچارے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہماری کارستانیاں، ہماری شرارتیں، ہمارے کفر، ہمارے شرک، ہماری ساری حرکتیں اللہ تعالیٰ کو گوارا ہیں، تو اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہوتی؟ اللہ تعالیٰ تو ہماری فوراً گرفت کرتا. اس وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتے اور وہ اپنے گناہوں پر اور اپنے کفر، شرک پر، ظلم پر ڈٹے رہتے اور دلیر ہو جاتے. اور اسی دلیری کے اندر پھر وہ یہ سوال کرتے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ کافر عذاب کو اور قیامت کو ناممکن سمجھ رہے ہیں نا، تبھی تو بار بار سوال کرتے ہیں. وہ جلدی لے آئیں، وہ کب آ رہا ہے، اس کا وقت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی جہالت اور لا علمی ہے. کاش کہ ان کو اس عذاب کا یقین آ جائے. اگر یقین ہوتا یہ کبھی اس کا مذاق نہ اڑاتے، کبھی اس کو جلدی طلب نہ کرتے. لو یعلم، کاش جان لیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہینا، کس چیز کو جان لیں؟ ہینا، جس وقت یا اس وقت کو. کاش کافر جان لیں ہی نہ اس وقت کو، لا یکفون، نہیں وہ روک سکیں گے. کفا یکفو، روکنا، لا یکفون، نہیں وہ روک سکیں گے. ان سے اکیلا پڑھیں گے تو ان الگ اور وجوہ الگ. ان سے وجوہ، وجہ ان کی جمع ہے، وجہ چہرہ، اور وجوہ اس کی جمع. وجوہہم، اپنے چہروں سے، اور ملا کے پڑھیں گے ان اور وجوہہم کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا عن وجوہہم. ان کا نون پڑھنے کی بجائے عین کو واو کے ساتھ ملا دیں گے، اس لیے واو پر شد لگائی گئی ہے. عن وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار، آگ کو، ہینا لا یکفون،
ام وجوہہم النار، اس وقت کو جب وہ آگ کو اپنے چہروں سے نہیں روک سکے۔ انسانی جسم کا سب سے خوبصورت اور نازک حصہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، یہ اس سے بھی آگ کو نہیں روک سکے۔ سب سے پہلے انسان اپنے چہرے کو بچاتا ہے، کوئی بھی آگے سے آفت آئے نا، سب سے پہلے چہرے پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت جگہ ہے، سب سے نازک جگہ بھی ہے۔ ولا، اور نہ ہی عن ظہورہم، اپنی پیٹھوں سے، ظہر ان کی جمع ظہور، بیک، اپنی پشتوں سے۔ انسان کی بیک مضبوط ہوتی ہے، مضبوط حصہ پشت ہے اور نازک حصہ فرنٹ ہے، اس کا چہرہ، فیس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، پشتوں سے۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کوئی باہر سے ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ دنیا میں جو ضابطے چلتے ہیں نا، مدد کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے، مجرموں کو، ملزموں کو مدد آ جاتی ہے، سفارش آ جاتی ہے، رشوت آ جاتی ہے، وہاں کوئی سلسلہ نہیں۔ بلکہ تأتیہم، اللہ اکبر، کفار کو آگ چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پہ موجود ہے، سورہ کہف میں، اعراف میں، زمر میں، ابراہیم میں، بے شمار صورتوں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، بل تأتیہم، بلکہ تأتی، آئے گی، ہم ان پر، بغتتاً، اچانک، ان ایکسپیکٹڈلی، اچانک، یکا یک، جیسے کسی چیز کی توقع ہی نہ ہو، بیٹھے ہوں اچانک جیسے لائٹ چلی جاتی، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیلون لگے ہوئے ہیں، اچانک پھٹ جاتا ہے کوئی، بغتتاً، اچانک۔ اور وہ اچانک اس لیے بھی ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ تو آنا نہیں ہے، جیسے بارش بھی اکثر جو ہے وہ تو آہستہ آہستہ بارش کا ماحول بنتا ہے، پہلے بادل آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تھوڑا سا اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر آدمی سمجھ جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے۔ پھر قیامت اس طرح نہیں آئے گی، وہ اچانک آئے گی، اور اچانک اس لیے بھی ہوگی کیونکہ اللہ پاک نے کسی کو اس کے متعلق بتایا کچھ نہیں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی ہم تازہ پڑھ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے قیامت کے وقت کو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے کسی نبی تک کو قیامت کے وقت کے متعلق ایگزیکٹ نہیں بتایا، علامات کچھ بتائی ہیں قیامت کی کہ قیامت سے پہلے یوں ہوگا، ایسے ہوگا قیامت کے قریب، لیکن ایگزیکٹ سال، مہینہ، دن، وقت کسی کو نہیں پتا، نہ نبیوں کو نہ فرشتوں کو پتا۔ فرشتہ سور لے کے، سائرن لے کے ہر وقت کھڑا ہے، اللہ کے حکم کا منتظر، اسے بھی کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کو بجانا ہے، پھونک مارنی ہے اس میں۔ اور اس لیے قیامت کا ایک نام الساعہ بھی ہے، الساعہ، ساعہ گھڑی کو بھی کہتے ہیں، اور ساعہ مومنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ لمحہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، جیسے سیکنڈ ہے اور سیکنڈ سے بھی چھوٹا حصہ لمحہ، تو قیامت کا نام الساعہ بھی ہے، یعنی ایک چھوٹا سا لمحہ، کہ وہ ایک چھوٹے سے لمحے کے اندر رونما ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی نا، خرید و فروخت بھی جاری ہوگی، بازار چل رہے ہوں گے، ایک آدمی نے کپڑے کا تھان کھولا ہوگا، دوسرے کو دکھا رہا ہوگا، اچانک قیامت آ جائے، وہ اپنے تھان کو سنبھال نہیں سکے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دودھ دھو کر، دودھ چو کے، تو ابھی وہ لا کر ایسے گھر میں بالٹی رکھے گا، پی نہیں سکے گا، قیامت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک آدمی جانوروں کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، ابھی اس سے فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ اس میں پانی ڈال کر جانوروں کو پانی پلا لے کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے، سارا ادھر کا ادھر ہی رہ جائے۔ اس سے بھی آگے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے لقمہ توڑا ہوگا کھانے کے لیے، لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے، اتنی وہ اچانک ہوگی۔ بل تأتیہم، بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس بغتتن، اچانک، فتبہتو، فاتو تبہتو، ہکا بکا کر دے گی، مبہوت کر دے گی، حواس باختہ کر دینا۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام سے وہ بادشاہ کا ڈائلاگ ہوا تھا، تو وہاں پہ کیا لفظ ہے؟ فَبُہِتَ بُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہاں بھی یہی معنی، تو یہ اسی سے لفظ نکلا ہے تبہتو، تبہتو، تو مبہوت کر دے گی، ہکا بکا کر دے گی، ہم انہیں، اللہ اکبر، بیولڈر، ہکا بکا کر دینا۔ فلا یستطیعون، پھر وہ نہ سکیں گے، پھر وہ نا استطاعت رکھیں گے، ردھا، اسے ہٹانے کی، رد کرنا، لوٹانا، پیچھے ہٹانا، ولا ہم ینظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اس آگ کو اپنے چہرے سے، اپنے جسم سے، پشت سے، کسی حصے سے بھی وہ پیچھے ہٹانے کی طاقت نہیں رکھیں گے، پھر وہ نہ اسے ہٹا سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اسے ہٹا سکیں گے سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، آگ بھی ہو سکتی ہے اور قیامت بھی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس دن کی سختیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، اِسْتُہْزِئَ، آخر میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے نبی، یہ مذاق آپ کا اڑاتے ہیں تو آپ کو یقیناً تکلیف تو ہوتی ہے، اذیت تو آپ کو اٹھانی پڑتی ہے، لیکن پریشان نہ ہوں، یہ پہلے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، آپ سے پہلے بھی بڑے نبی آتے رہے، ان کی قومیں اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتی رہی ہیں۔ یہ حوصلہ دینے کا ایک انداز ہے کہ اگر پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا تو چلو پھر تو خیر ہے، میں کون سا اکیلا ہوں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، اِسْتُہْزِئَ، مذاق اڑایا گیا، فعل مجہول ہے، بی کا پریپوزیشن، رسولن، رسول کی جمع ترجمہ کریں گے کئی رسولوں کا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فا تو حاقا، فا تو، یا پھر حاقا، گیر لیا، بازر بھی کو، کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے سخروا، مذاق اڑایا، تمسخر کیا، منہم، ان میں سے، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا انہیں گھیر لیا، کس چیز نے گھیر لیا تھا؟ ما، جو، کانو، تھے وہ، بھی، اس چیز کے ساتھ، یستہزئون، مذاق اڑاتے، اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، تو انہیں اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ، ما کانو بھی یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ عذاب کا۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ قیامت کا۔ تو اسی عذاب نے اور اسی قیامت نے ان کو لپیٹ لیا۔ تو یہ آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا، اور پھر ان قوموں پر جب عذاب آیا تھا نا، تو پھر عذاب نے ان کو ایسا اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے
نبیوں کی عظیم نعمت کی قدر کرنے کی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی، ان کو اپنے لیے ماڈل اور اپنے لیے نمونہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔